بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أخلص نياتنا. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. سورة الانفطار آیت نمبر 6 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، تو ذرا اس کے سیاق کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمام آسمان پھٹ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمام ستارے یہ گر پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یاد کرو جب تمام سمندر پھٹ جائیں گے اور بھر جائیں گے اور ان کے درمیان وہ تمام سمندر ایک سمندر بن جائیں گے، جیسا کہ اس کی تفصیل گزری ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، یعنی اس میں سے مردوں کو نکال کے حساب کے لیے کھڑا کر لیا جائے گا. علمت نفس ما قدمت واخرت، جب یہ معاملہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی تو اس کے دوسرے مرحلے میں یہ ہوگا کہ ہر نفس جو اس نے پہلے کیا ہوگا یا بعد میں کیا ہوگا، یا اس نے جو زندگی میں کیا ہوگا یا اس نے بعد میں اپنے بعد طریقے چھوڑے ہوں گے، ان سب کو جان لے گا جب نامہ اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اے تمام انسانوں، تمہیں تمہارے کریم اور کرم اور مہربانیاں کرنے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ رب الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر یعنی آدم سے وجود بخشا. فسواک، اور صحیح سالم بنایا. فعدلک، اور تمہیں مناسب اور معتدل اعضاء عطا فرمائے. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت اور شکل میں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں چاہا بنا دیا اور جوڑ دیا تمہاری ماں کے پیٹ میں. تو یہاں سے ہم نے انشاءاللہ ابتدا کرنی ہے کہ ہم نے کل پڑھا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور اس میں تفصیلات کچھ گزری کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں اس کو دھوکہ دینے والی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کا نفس ہے. اور پھر یہ دھوکہ ہوتا ہے انسان کی غفلت کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگنے کی وجہ سے ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں اس کی ناشکری اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور اللہ کی مخالفت پر. اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کو تنبیہ کر رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں، اور یہ بڑی سخت وعید ہے
کہ تمہیں تمہارے رب جو کریم ہے اور کرم کرنے والا ہے اس سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، کس چیز نے تمہیں اللہ کے متعلق دھوکہ دیا ہے، اور اس کی صورتیں ذکر کی گئیں کہ کس کس صورت میں انسان دھوکہ کھاتا ہے اور کن کن چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر دھوکہ یہ ہے کہ انسان قیامت پر یقین نہ رکھے تو پھر وہ اس کی کسی لحاظ سے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ الذی، اب اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بتا رہے ہیں، یعنی اللہ کریم ہے۔ اب اس آیت کا اگلی آیت سے تعلق جو ہم نے آج پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اپنے آپ کو کرم اور مہربانیاں کرنے والا قرار دیا، تو اگلی ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تین ایسے افعال ذکر کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندے پر کرم نوازیاں اور مہربانیوں کو واضح کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم ہونے کو بیان کرتے ہوئے کہا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا تمہیں، اور تمہارے اعضاء معتدل اور مناسب بنائے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر اس نے جس صورت اور شکل میں چاہا تمہیں جوڑ دیا، اور بہترین، یعنی اس سے مراد بہترین شکل میں بنایا تمہیں، جو ہے بری شکل میں نہیں بنایا۔ خیر اس کی تفصیل انشاءاللہ کچھ ذکر کریں گے ہم۔ سب سے پہلے اس کے لغوی معنی کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اس میں کچھ جو خلقہ کا کیا مطلب ہے، یہ تو خیر واضح ہے، کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ فسواک فعدلک اور رکبک، یہ تین الفاظ جو ہیں تھوڑے سے مشکل ہیں، ان کو ذرا لغوی لحاظ سے سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ آسان ہو جائیں گے۔ پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سواک، سوا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں اعضاء اور قوتوں میں اپنی حکمت اور اس کے تقاضوں کے مطابق برابر اور صحیح سالم بنایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اعضاء اور قوتوں میں اپنی حکمت اور تقاضے کے مطابق برابر اور صحیح سالم بنایا ہے۔ تسویہ، یہ سوا یسوی تسویہ سے ہے۔ تسویہ کسی چیز کو برابر، سیدھا اور صحیح کرنا ہے، یعنی سوا کا مطلب کسی چیز کو درست کرنا اور سیدھا کرنا ہوتا ہے، اور سوی کا معنی درستگی اور اسی طرح دو چیزوں میں اعتدال پیدا کرنا، اس کو کہتے ہیں سوی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ سوا کا جب کہہ رہے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں برابر کیا، سیدھا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ اور اسی کی تفصیل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فرشتوں سے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں آدم کو پوری طرح صحیح سالم بنا دوں اور پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو پھر تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو سوا کا مطلب ہے مکمل اور صحیح سالم بنانا۔ عدلک، عدلک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کو درست کیا، معتدل بنایا، اور تمہارے اعضاء جو ہیں ان کو ایک حد تک اعتدال سے رکھا، نہ بہت لمبے ہیں نہ بہت چھوٹے ہیں، بلکہ مناسب اللہ تعالیٰ نے بنایا، جس چیز کی جتنی ضرورت تھی۔ آنکھ کو بہت بڑا نہیں بنایا، بہت چھوٹا نہیں بنایا، ناک کو، کان کو اور ہاتھوں کو، انگلیوں کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار جو تھی مناسب اس کے مطابق بنایا۔ تو عدل اعتدال سے ہے، معتدل بنایا، اور عدل کا معنی ہوتا ہے برابری کرنا۔ تو عدل کے دو معنی ہیں عربی زبان میں۔ عدل کا معنی ایک تو برابری ہوتا ہے، اور اسی طرح عدل کا معنی پھیرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کی انشاءاللہ تفسیر ذکر ہوگی آگے، کیونکہ عدل کا یہ ایک تو یہ قرات ہے، اور ایک قرات جو کہ متواتر ہے وہ ہے عدل کا، اس میں پھر الگ معنی آتا ہے، انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ تو عدل کا مطلب ہے برابر کرنا اور معتدل بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کو، تمہارے اعضاء کو معتدل بنایا، برابر بنایا اور درست بنایا۔ رکبک، تیسرا لفظ جو دوسری آیت میں آتا ہے وہ ہے رکبک۔ رکبک کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہارے اعضاء کی ترتیب کے ساتھ جوڑا ہے، تمہارے اعضاء کو ترتیب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور رکبہ کا مطلب کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ہو، کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا، اس کے لیے رکبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ رکبہ کسی چیز کا کسی چیز کے اوپر ہونا۔ تو رکبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعضاء کو ترتیب کے ساتھ مناسب انداز سے جوڑا۔
تو یہ ان کے الفاظ کی کچھ وضاحت تھی جو مشکل الفاظ تھے۔ اب آتے ہیں ذرا تفسیر کی طرف۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ وہ کریم رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں مکمل صحیح سالم بنایا، فعدلک، اور تمہارے اعضاء کو معتدل اور مناسب بنایا۔ تو الذی خلقک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنا یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس کا سلسلہ شروع کیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، جیسا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے کیچڑ کے خلاصے سے پیدا کیا، کھینچے ہوئے مادے سے پیدا کیا، اور یہاں انسان سے مراد آدم علیہ السلام ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ تعالیٰ نے نطفہ بنایا، ثم جعلناہ، یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے آگے نطفے کے ذریعے اگلی نسل کا سلسلہ جاری کیا۔ تو سب سے پہلے جو انسان ہیں آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے نسل کا سلسلہ رکھا، اور پھر بہت ساری اور آیات میں بھی ہے۔ اور خلق، اصل میں خلق کہتے ہیں کسی کو عدم سے وجود میں لانا، کسی کو عدم سے، جو پہلے سے چیز موجود نہیں تھی ان کو وجود میں لانا، یہ ہے خلق۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں نا، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا یہ انسان اس کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، اور اس سے پہلے اس کا یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور اسی طرح سورہ انسان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا اور کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان کے اوپر ایسا وقت گزرا ہے کہ یہ معدوم تھا، لم يكن شيئا، یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، بلکہ یہ عدم معدوم چیز تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یقیناً ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلیہ، پھر ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے انسان کو سننے والا، خوب سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے فرائض کو پورا کرے اور اپنے لیے ہدایت کا راہ ڈھونڈے۔ تو یہ ہے کہ بنیاد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے سلسلہ شروع کیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے آپ کو ایک نفس سے پیدا کیا انسانوں کو، وجعل منها زوجها، اور اسی سے ان کی بیوی کو بھی بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں، اور پھر جو آگے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ رکھا ہے اولاد کا، وہ انہی سے، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے آگے چلایا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ان سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور اسی کے ذریعے نسل کا سلسلہ رکھا۔ اور بڑی صراحت سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ انسان کی ابتدا اور تخلیق کس چیز سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، یہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا، اور جو کہ سینے کی ہڈیوں اور کمر کے اندر سے اس کو نکالا گیا ہے، وہ پانی جو سینے اور کمر کی ہڈیوں سے نکالا گیا تھا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا اور بشریت کو پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق بڑی احسن انداز سے تھی، اور اس تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، جیسا کہ سورہ مومنون میں ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایک سے زیادہ جگہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل ذکر کی ہے، میں بس ایک اشارتاً آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہلے انسان کو آدم علیہ السلام کو کیچڑ کے خلاصے سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر اس کے بعد نسل کا سلسلہ نطفے سے رکھا جس کو ایک مضبوط قرارگاہ میں رکھا، یعنی عورت کے ماں کے رحم میں، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نطفے کو علقے کی شکل دیتے ہیں، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ یعنی مضغہ ویسے ایسی چیز کو کہتے ہیں جو چبائی گئی ہو، تو ایسا گوشت کا ٹکڑا جو کہ چبایا گیا ہو اور چھوٹے سے چبائے ہوئے نوالے کی طرح ہو، اس طرح بنا دیا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر مضغہ سے ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہڈیوں کو بنایا، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو الگ تخلیق دی اور ایسا اس کو شکل و صورت دی کہ تمام انسانیت میں کسی کی نہیں تھی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بہت بابرکت ذات ہے کہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا، سب سے اعلیٰ پیدا کرنے والا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے، اللہ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا، اور انسان کے متعلق فرمایا وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے یعنی آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا وہ کیچڑ سے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی اولاد کا سلسلہ ایک کمزور پانی کے جو کہ کھینچا ہوا ہو اس سے رکھی، ثم سواہ، اور پھر ہم نے اس کو برابر کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اس میں روح پھونکی، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، اور تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل کو پیدا کیا، لیکن قلیلم، یہ بنائے کس لیے گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہوتی، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی، اطاعت ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلیلم ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ خیر، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، ان کا احاطہ کرنا ابھی مقصد نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے انسان کو پیدا کرنے کا ذکر کیا جو کہ مختلف مراحل ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا جو کہ ابتدا تھی، اور مٹی کے بھی خلاصے سے، جیسا کہ حدیث آگے ذکر کروں گا میں، کہ مختلف زمینوں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اسی طرح ان کی اولاد میں پھر اختلاف بھی ہے اس لحاظ سے کہ کوئی گورے ہیں، کوئی کالے ہیں، کوئی جو ہے نرم مزاج ہیں، کوئی سخت مزاج ہیں، اور اس طرح تفصیل۔ تو ایک تو یہ ہے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے نطفے کے ذریعے اور نسل کا سلسلہ رکھا، اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ایسی کھنکتی ہوئی مٹی جو کہ پرانی ہو کے بدبودار ہو چکی ہو اس سے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو، اور ایک جگہ کہا مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، چپکتی ہوئی مٹی تھی، اور ایک جگہ کہا من صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح یہ جس کی آواز ہوتی ہے اس مٹی سے پیدا کیا۔ اور ایک جگہ بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں بات کی کہ لما خلقت یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ تو گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا شرف دیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو پیدا کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ اور پھر ایک جگہ سورہ کہف میں جیسا کہ وہ نیک بندے کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا اور پھر اس کو قرآن بنایا کہ ثم سواک رجلا، کہ نطفے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں پورا انسان بنا دیا اور کھڑا کر دیا، اور دیکھنے اور سننے اور عقل رکھنے والا بنا دیا۔ خیر، اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں جو انسان کی تخلیق کے مراحل کو ذکر کرتی ہیں، اور
تخلیق کی تفصیل کو ذکر کرتی ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس لیے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا احسان اس کو عدم سے وجود میں لانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب پہلی بار ذکر کیا تو کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ پیدا کرنا سب سے بڑی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے رکھ کے تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ عبادت کے لائق ہے اور اس نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، اس کا صلہ یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری اور عبادت کی جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم نوازیوں اور مہربانیوں کی دلیل کے طور پر سب سے پہلے چیز جو ذکر کی وہ ہے پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا بھی ایسے نہیں بلکہ بہترین انداز میں کیا۔ فسواک، برابر بنایا، فسواک فعدلک، اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو برابر بنایا اور مناسب بنایا۔ خیر اس کی کچھ آیات کو ذکر کر کے حدیثوں کی طرف آتے ہیں جس سے صحیح اس کی وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ فعدلک، تو عدل میں نے دو چیزیں ذکر کی تھیں۔ عدل میں ایک تو برابری کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ کافر اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کو دوسروں کے برابر قرار دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں۔ تو برابر، عدل میں ایک تو برابری کا معنی ہوتا ہے، یہ معنی بیان کرنے کے لیے میں نے یہ آیت ذکر کی۔ اور دوسرا معنی ہے عدل کا پھیرنا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم حق سے ہٹ جاؤ اور پھر جاؤ۔ تو عدل میں پھرنے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ خیر یہ دونوں معنی اس میں ذکر ہیں، جیسا کہ دو قراءات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ امام طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ مکہ، مدینہ، شام اور بصرہ کے قاریوں کی روایت کے مطابق یہ عدلہ نہیں بلکہ عدلہ ہے، تشدید کے ساتھ۔ یہ قرآن کی 7 قراءتیں ہیں جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کی اس کے متعلق حدیثیں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے عدلہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معتدل اور تخلیق کے لحاظ سے درست اور معتدل قد و قامت والا بنایا ہے اور سیدھا کھڑا کیا ہے۔ یہ بھی امام عطا رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اور سیدھا بنایا ہے، ورنہ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جھکا ہوا اور پست کر کے بنایا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ یہ کھڑا ہے اور سیدھا ہے۔ ایک قرات ہے یہ۔ دوسری قرات ہے جیسا کہ امام طبری نے ذکر کیا، جو کہ عام ہمارے یہاں مشہور بھی قرات ہے، کہ فعدلک۔ فعدلک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جس صورت میں چاہا اس کی طرف پھیر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی طرف یا بدصورتی کی طرف یا کسی رشتہ دار کی شکل کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تو یہاں فعدلک اور فعدلک، تو یہ دو چیزیں ہیں۔ فعدلک کا مطلب ہے کہ اللہ نے تجھے معتدل بنایا، تخلیق کے لحاظ سے درست کیا، اور فعدلک اس میں پھیرنے کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور بہترین شکل کی طرف تمہیں پھیرا، اور پھر اس کی مشابت کے لحاظ سے بھی مختلف اقوال ہے، جیسا کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کبھی باپ کی طرف اور کبھی ماں کی طرف اور کبھی ماموں کی طرف، کبھی پھپھو کی طرف اور کبھی دیگر رشتہ داروں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو پھیرا اور اس کی تشبیہ کو رکھا۔ تو یہاں ابن عاشور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا، درست بنانا، معتدل اعضاء دینا، اچھی شکل و صورت دینا انسان کو، یہ اللہ کی مخلوق پر بڑی شفقت اور محبت کا اظہار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسان ہیں۔ اس کے مقابلے میں کوئی ناشکری کر رہا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں درست بنایا ہے، معتدل تمہارے اعضاء بنائے ہیں اور تم میں کوئی نقص نہیں رکھا، اور پھر اس رب کی تم اگر عبادت نہیں کر رہے یا غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں دیا اس کے پیچھے لگے ہوئے، اور جس نے سب کچھ دیا اس کو پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ بڑی سخت وعید بھی ہے اس لحاظ سے۔ آگے فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں، شکل میں تمہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑ دیا، بنا دیا، پیدا کر دیا، کیونکہ
اور پھر اللہ تعالیٰ کی تخلیق بہترین تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں الذی احسن کل شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اور سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصورکم فاحسن صورکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکل دی اور بہترین شکل دی اور بہترین صورت عطا فرمائی۔ اور اسی کو سورہ 3 میں بھی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، بہترین اس کی ساخت ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ تو ابن عاشور رحمہ اللہ اس آیت کے تحت اس کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ پیدا کرنا اور اس کا انداز اور جس طرح درست بنایا اور جس طرح اس کے اعضاء کو معتدل رکھا، یہ ایسی عظیم چیز تھی، اتنا عجیب اور اعلیٰ طریقہ تھا کہ اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے جس طرح چاہا بنایا، اس کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ نے بھی نہیں بتائی، یعنی کچھ تعارف اس کا کرایا ہے، لیکن یہ عظیم اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس باریک بینی کے ساتھ بنایا ہے اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علاوہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بیان کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنا بیان کیا وہ کافی ہے، اور یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں ذرا غور کر لو اور دیکھو، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر کتنی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو شکل دی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑا احسان ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں ماں کے پیٹوں میں جیسے چاہتا ہے شکلیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، شکلیں دینے والا، صورتیں عطا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر جس شکل میں چاہا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اختلاف رکھا ہے، جیسا کہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ، بے شک وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کا پیدا کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں تمہاری زبانوں کا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان کو صرف علم رکھنے والے ہی جانتے ہیں۔ تو ہم تبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے تقاضے کے مطابق مختلف صورتوں میں سے جو صورت اور شکل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چاہی وہ تمہیں عطا فرمائی، اچھی بری یا کسی رشتہ دار جیسی بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا بنایا، یا پھر والد والدہ یا ماموں یا چچا کی طرف اس کی مشابت کر دی جیسے اللہ نے چاہا۔ اور اسی طرح دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سیاہ سفید جیسے اللہ نے چاہا، گندمی رنگت دی، مذکر بنایا، مؤنث بنایا، ماں جیسا بنایا، باپ جیسا بنایا، تو جیسے اللہ نے چاہا بنایا۔ اور اسی طرح طبری نے صحیح سند کے ساتھ اکرمہ رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں بندر بنا دیتا، خنزیر بنا دیتا۔ اور اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو صالح کا قول نقل کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تمہیں کتے کی شکل عطا کر دیتا یا گدھے کی شکل عطا کر دیتا، لیکن یہ اللہ کا کتنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا اپنی قدرت اور لطف و کرم ہے کہ اسے خوبصورت شکل دی ہے، سیدھا اور معتدل بنایا ہے، اور خوبصورت منظر اور حیت والا بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عظیم نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر واجب بنتا ہے۔ تو یہ کچھ آیات ہیں جن کے مجموعے کو، جن کو جمع کر کے یہ کچھ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا، اس کو نہیں صرف پیدا ہی نہیں بلکہ بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اور اسی کے متعلق سورہ صاد میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اللہ فرماتے ہیں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں کیچڑ سے ایک انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں جب اس کو مکمل طور پر صحیح سے بنا لوں اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں تو پھر اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی تکریم بھی دیا اور اس کو اتنا اعلیٰ بنایا کہ انسان اگر
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا اور پھر بنایا کہ یہ نیچوں میں سے بھی پھر نیچ ہو جاتا ہے، یعنی جب شرک کرنے والا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے تو یہ نیچوں میں سے بھی نیچ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر آگے استثناء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ ہاں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ لوگ جو ہے نیچوں میں سے نیچ نہیں ہوں گے بلکہ یہ اعلیٰ ہے، یعنی اشرف المخلوقات ہونے کے لیے انسان کو اللہ کے تابع اور فرما بردار ہو کر اللہ کی عبادت میں رہنے والا ہوگا بندہ، تو تب وہ اشرف المخلوقات ہے، ورنہ تو وہ بہت دنی ہے۔ فرشتوں سے افضل وہ ہے، فرشتوں سے اعلیٰ وہ ہے، ہر انسان نہیں بلکہ جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اور اللہ کے طریقوں پر چلنے والا ہے اور جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاری، ورنہ تو وہ فرشتے کیا نیچوں سے بھی نیچ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے اسفل سافلین۔ اس لیے انسان نے اگر شرف حاصل کرنا ہے، عزت حاصل کرنی ہے اور اعلیٰ بننا ہے جیسا کہ اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے شرف، تو وہ اس کی اللہ کی اطاعت اور فرمابرداری اور اللہ کی عبادت میں ہے۔ خیر کچھ احادیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے انسان کی تخلیق اور اسی طرح اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے، جیسے چاہا ہے بنایا ہے، اس کے متعلق کچھ تفصیل ہے۔ تو پہلی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا جو آپ سے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا اور پھر آگے اس سے نسل کا سلسلہ رکھا۔ ایک تو یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی اور مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین کی مٹی میں سے ایک مٹھی بھر کر پیدا کیا، ایک مٹھی بھر کر اس سے پیدا کیا، یعنی تمام زمین کی مٹی کے مختلف جگہوں سے لی گئی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا فجاء بنو آدم علی قدر الارض، اس زمین کے اختلاف اور مختلف جگہوں سے لینے کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام کو اسی کے مطابق بنایا گیا۔ جاء منہم الاحمر والابیض والاسود وبین ذلک، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے، کوئی ان رنگوں کے درمیان کوئی رنگ رکھتا ہے۔ سرخ، سفید اور کالے کے درمیان رنگ ہیں، گندمی ہے اور ان کے علاوہ جتنے بھی رنگ ہیں ان تینوں رنگوں کے درمیان اور قریب قریب ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا والسہل والحزن والخبیث والطیب وبین ذلک، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نرم مزاج بھی اس میں رکھے ہیں، سخت مزاج بھی رکھے ہیں، کچھ برے ہیں کچھ اچھے ہیں، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقسیم رکھی ہے۔ وہ کس وجہ سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کی مٹی کے مختلف جگہوں سے لے کر پیدا کیا۔ تو گویا کہ یہ جو انسان میں مختلف قسم کے کا اختلاف پایا جاتا ہے رنگوں کے لحاظ سے، طبیعتوں کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے اور رکھا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ خیر دوسری حدیث تھی۔ تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا، جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ ثم قال اذهب فسلم على اولئک الملائکۃ فاستمع ما یحیونک، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور فرشتوں کو جا کر سلام کہیں اور پھر ان سے سنیں کہ وہ آپ کو جواب میں کیا تحیہ کہتے ہیں۔ تحیتک و تحیت ذریتک، وہ جو جواب دیں گے وہ آپ کا بھی اور آپ کی اولاد کا بھی سلام اور تحیہ ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام گئے اور ان کو کہا السلام علیکم،
تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے رحمت اللہ کا مزید اضافہ کر دیا۔ تو یہ سلام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے عطا کیا اور آج تک انسانیت میں موجود ہے۔ فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی بندہ جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام ہی کی قد و قامت اور ان کے ہی جو ڈھانچہ تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل کرنا ہے۔ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآن، اور آدم علیہ السلام کے بعد یہ تخلیق جو ہے کم ہوتی گئی حتیٰ کہ اب تک جو ہے انسان وہ اس شکل میں ہے، تک یہ 5-6 فٹ کا، ورنہ 60 گز بتایا گیا آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ تو اس میں انسان کی تخلیق کا ایک اور پہلو ذکر کیا گیا اور کس طرح یہ تخلیق کم ہوتے ہوتے آج اتنی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہو خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 مفصل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو بنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں ان کو 360 ہڈیوں کے جوڑوں کے اوپر بنایا، یعنی اس کی ہڈیوں کے 360 جوڑ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَ اللَّهَ وَهَلَّلَ اللَّهَ وَسَبَّحَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، تو جو اللہ کی تکبیر کہتا رہتا ہے، اللہ اکبر کہتا رہتا ہے، اللہ کی حمد کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہے، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہتا رہتا ہے، اور اسی طرح رستے سے پتھر کو ہٹاتا ہے، کانٹے کو ہٹاتا ہے، کوئی ہڈی کو ہٹاتا ہے، نیک کام کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور یہ نیک کام کرتے کرتے تو فرمایا عدد تلک 60 و 300 سلامہ، وہ ہڈیوں کے جو جوڑ ہیں جو کہ 360 ہیں، ان کے عدد کے مطابق اگر انسان یہ کام کرتا ہے اور یہ استغفار، تکبیر، تحلیل اور یہ اسی طرح کے دیگر کام نیکیوں کے کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ، کہ اگر ایک بندے نے یہ 360 کے عدد کے برابر اگر انسان نے نیکیاں کر لی ایک دن میں، تو گویا کہ اس نے اس دن اپنے آپ کو آگ سے اور جہنم سے بچا لیا، اپنے آپ کو جہنم سے دور کر دیا، اور اس حالت میں وہ زمین میں چل رہا ہوگا کہ وہ جہنم سے بالکل آزاد ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور یہ کام ہونا چاہیے اور زیادہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری میں ایک روایت ہے، یعنی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ رکھے ہیں اور پھر ان کا صدقہ ہے، ان کا صدقہ کس طرح ادا کرنا ہے وہ بھی بڑا آسان ہے۔ اور بخاری میں روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اس میں انسان کی تخلیق کے کچھ مراحل کو ذکر کیا گیا ہے، اس کو بھی میں کچھ ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی پیٹ میں پیدا کیا، اور 40 دن تک یہ نطفے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر 40 دن یہ علقے کی حالت میں ہوتا ہے، پھر اگلے 40 دن یہ مضغے اور چبائے گئے بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو 4 چیزیں لکھتے ہیں، اس کے رزق کو، اس کی موت کو، اس کے عمل کو، اور پھر یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا۔ اور پھر ایک روایت میں صحیح مسلم میں کہ اس سے یہ چیزیں لکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس صحیفے کو لے کر نکل جاتا ہے، اور پھر نہ اس میں کچھ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی ہوتی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہی ہوتا ہے اور اسی کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے اور اسی کے مطابق، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کمال علم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا سب کچھ لکھ دیتے ہیں اور اس کے مطابق بندہ عمل کرتا ہے۔ البتہ بندے کو اختیار بھی ہے اور اس کے مطابق، اختیار کے مطابق وہ کام کرتا ہے، لیکن اللہ کا علم اتنا مضبوط ہے کہ جو بندہ اختیار کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا، اس کی تفصیلات ویسے گزر چکی ہیں۔ آخری حدیث جو اس سیاق میں ہے وہ ہے ابن ماجہ اور مسند احمد کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ بسر بن جحاش نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنی ہتھیلی پر تھوکا اور اس میں انگلی کو رکھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس جیسے پانی سے پیدا کیا، تو آدم کیسے اللہ کو عاجز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو برابر اور معتدل بنا دیا، پھر یہ زمین پر 2 چادروں کے برابر چلنے کے قابل ہو گیا، اور پھر اس کی کوئی تھاپ زمین پر لگنے لگ پڑی تو پھر یہ پیسے جمع کرنے لگ پڑا اور روکنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب موت اس کی ہنسلی میں پہنچ جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ جی میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو کہاں اب صدقے کا وقت رہ گیا؟
تو اس حدیث نے بھی یہ بتایا کہ انسان کی تخلیق کس سے ہے، اور پھر انسان کو کیسے اللہ نے معتدل بنایا، اور پھر کیسے یہ ناشکریاں کرتا ہے اور اللہ سے روگردانیاں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آیات اور احادیث انسان کی تخلیق کے متعلق، اور انسان پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو معتدل شکل عطا فرمائی، معتدل قامت عطا فرمائی، اور اس کو ٹھیک اور درست بنایا۔ اگر انسان کا ناک جو ہے منہ کے بجائے کسی اور جگہ ہوتا ہے، اسی طرح آنکھ کو سر کے پیچھے رکھا ہوتا ہے یا پھر کہیں اور رکھا ہوتا تو یہ انسان کیسے زندگی گزار سکتا تھا؟ الغرض انسان کی جیسے زندگی مناسب ہے اور بہترین انداز سے وہ گزار سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اعضاء عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے نا آنکھوں کا، کانوں کا اور عقل کا ذکر کرتے ہیں، دل کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ ایسے بنیادی اعضاء ہیں کہ جو انسان کے ذریعے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ بنیادی یعنی ہدایت کے منبع ہیں کہ ان کے ذریعے ہی انسان جو ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور اپنے راستے کو اپنے لیے واضح کر سکتا ہے کہ کون سا حق ہے اور کون سا باطل ہے، اور اس کے مطابق بندہ عمل کرے۔ تو ان آیات اور احادیث سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق کتنی عظیم انداز سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اس کو پیدا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بندر اور خنزیر اور کتے کی طرح بنا دیتا، لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت اور سب سے خوبصورت بنایا، اور اس کو اشرف المخلوقات کہا، لیکن اس کے ساتھ جیسا کہ سورہ 3 میں یہ ساتھ میں شرط رکھی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، تمام ایمانیات اس میں موجود ہے اور عمل صالح موجود ہے، تو پھر ایسا بندہ جو ہے اشرف المخلوقات ہے، ورنہ وہ نیچوں میں سے بھی نیچ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کمانے کی اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔